یہ مجلسیں یہ محفلیں یہی بتانے کے لیے ہوتی ہیں کہ جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں وہ نبی غریبوں کا مسیحا بن کر کے تشریف لائے تھے۔ یہ میلادیں یہی بتانے کے لیے ہوتی ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں وہ یتیموں کو اپنے سینے سے لگانے کے لیے آئے تھے۔ یہ محفلیں یہ جلسے اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ دنیا کو ہم یہ بتا سکیں کہ وہ نبی کے جس کا ہم میلاد منا رہے ہیں وہ بیواؤں کو سمان ان کو عزتیں دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ محفلیں یہ مجلسیں اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں وہ بے سہاروں کو سہارا دینے کے لیے آئے تھے، جن کو کوئی سینے سے نہیں لگاتا ان کو عزت اور محبت دینے کے لیے آئے تھے۔ تو یہ محفلیں انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ جلسے اب کامیڈی بن گئے ہیں، اور اسی وجہ سے جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے جلسے ہوتے تھے تو انتظار رہتا تھا لوگوں کو کہ جلسہ ہونے والا ہے، فلاں لوگ آنے والے ہیں، وہ بزرگ آنے والے ہیں، اور بچیاں اپنی سسرال سے اپنے محلے میں آ جاتی تھیں، اپنے گھر آ جاتی تھیں۔ جو بچے باہر ہیں آس پاس میں کہیں کام کر رہے ہیں تو وہ جلسے کے اہتمام میں وہ کام چھوڑ کر کے گھر آ جاتے تھے کہ بھئی محلے میں جلسہ ہونے والا ہے۔ تو پہلے بڑا اہتمام ہوتا تھا، پہلے بڑا زبردست انتظامات ہوتے تھے، بھلے یہ لائٹ ہیں، یہ اسٹیج، یہ مائک اتنا زبردست نہیں ہوتا تھا، لیکن لوگوں کے دلوں کے جذبات ان محفلوں میں شامل ہوتے تھے، اور جو بزرگ یہاں موجود ہیں وہ اس کی تائید کریں گے۔ تو جیسے جیسے ہم آرٹیفیشل دنیا کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں تو یہ لائٹیں، یہ روشنی، یہ کرسیاں، یہ اسٹیج، یہ مائک، یہ سب کچھ بڑھ گیا، لیکن حضور علیہ السلام سے ہمارے جذبات جس طرح سے جڑنے چاہیے تھے اور رسول اللہ سے عشق میں جو اضافہ ہونا چاہیے تھا، حقیقت یہ ہے کہ وہ عشق میں اضافہ نہیں ہو سکا، کیونکہ ان محفلوں سے وہ پیغام نہیں پہنچایا جا رہا ہے جو پیغام پہنچایا جانا چاہیے۔ اب یہ مجلسیں صرف 4-5 گھنٹے کا انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن گئی، اور اس میں وہی باتیں زیادہ ہوتی ہیں جو ہمارے کانوں کو اچھی لگتی ہیں، اور محفل میں شروع سے لے کے آخر تک، آگے سے لے کے پیچھے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، جب تک ہاتھ واتھ اٹھا کے ہو ہلہ ہم لوگ نہ کر لیں تب تک یہ مانا جاتا ہے کہ ہماری محفل کامیاب نہیں ہوئی۔ اس مزاج کی وجہ سے محفلوں کی برکتیں ختم ہو گئیں۔ تو پہلے بہت ہوا کرتے تھے لوگ، لیکن اب یہ محفلیں سمٹ گئیں، اب ان کی برکتیں بھی وہ نہیں رہیں جو پہلے زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہے کہ اللہ رب العزت پھر سے ان محفلوں میں، ان مجلسوں میں وہ برکتیں عطا فرمائے جو برکتیں ہمارے بزرگوں کی مجلسوں میں ہوا کرتی تھی، اور ہم اسی اہتمام کے ساتھ میں اس ذکر کو کریں اور اسی ادب اور احترام کے ساتھ میں اس ذکر کو سنا جائے، کیونکہ جس نبی کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہیں، اور یہ پوری کائنات کی خوبصورتی ہمارے نبی کے لیے بنائی گئی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ یہ میلادیں، یہ مجلسیں، یہ محفلیں اسی لیے سجائی جاتی ہیں تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ بھائی اللہ رب العزت نے جو یہ خوبصورت کائنات بنائی ہے، یہ کائنات بہت خوبصورت ہے، لیکن جس کے نور سے یہ کائنات بنی ہے وہ محمد الرسول اللہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔